بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے جس کا نام سورہ تکاثر ہے. یہ سورت اس قابل ہے کہ ہم اس میں بیان کردہ مضمون کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں برابر اپنا جائزہ لیتے رہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے تیاری کرتے رہیں. سب سے پہلے میں آیت کا سادہ سا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں: الہاکم التکاثر، تم کو مال و دولت کی کثرت اور باہم فخر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مرتے ہی عنقریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم کبھی بھی غفلت میں نہیں رہو گے. لترؤن الجحیم، اللہ کی قسم تم ضرور بالضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترؤنها عین الیقین، پھر تم دوزخ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. محترم حضرات، اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوا ہے کہ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. بظاہر اس سورت کے مخاطب ہم سب لوگ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے مخاطب کفار، منافقین اور بدعمل لوگ ہیں. تکاثر کے حضرات مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی یہ کہ کثرت کے ساتھ مال کو جمع کرنا. اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی فطرت میں مال کی محبت داخل ہے. وہ مسلسل اسی فکر اور دھن میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال دولت جمع ہو جائے. عموماً زندگی کے آخری لمحے تک یہ جذبہ قائم رہتا ہے. تکاثر کا دوسرا معنی یہ کہ مال کے ذریعے دوسروں پر اپنی برتری، اپنی فوقیت جتانا. اسی کو تفاخر بھی کہا جاتا ہے. مثلا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا مکان بناؤں جیسے کسی نے آج تک نہ بنایا ہو تاکہ دوسروں پر فخر کر سکوں، یا میں ایسی گاڑی لے کر آؤں جو آج تک کسی نے نہ لی ہو، یا میں ایسی فیکٹری بناؤں جو بے نظیر ہو، بے مثال ہو، یا اتنا زیادہ مال دولت جمع کروں کہ شہر، ضلع، صوبہ، ملک
حتیٰ کہ دنیا میں کوئی بھی مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ جیسا کہ آج کل ہر سال پوری دنیا کے مالداروں کی فہرست شائع ہوتی ہے، اس میں درجہ بندی کے اعتبار سے تفاخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے خاص قسم کا تکاثر مراد ہے، وہ یہ کہ انسان شریعت کی حدوں کو پار کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے مال دولت جمع کرے اور مال کے جو شرعی حق ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے۔ اس تیسری تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ صرف مال و دولت کو جمع کرنا شریعت میں معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھی ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کے لیے ایک درجے میں ضروری بھی ہے، لیکن بقدر ضرورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے مال کو حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں، لیکن یہ تکاثر اس وقت معیوب ہوگا جب ناجائز طریقوں پر اسے حاصل کیا جائے، یا مال کے حقوق ادا نہ کیا جائے، یا مال کے ذریعے دوسروں پر فخر جتایا جائے۔ اس طرح کا تکاثر یقیناً غفلت کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ اس کے رسول کے احکام کو بھول کر صرف روپیہ پیسے کا غلام بن جاتا ہے، گویا کہ دن رات 99 کے پھیرے میں لگا رہتا ہے اور اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ حضرت مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انسان یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ۔ اے آدمی، تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا پی کر برابر کر دیا، او لبست فأبلیت، یا پہن کر پرانا کر دیا، او تصدقت فأمضیت، یا راہ خدا میں صدقہ کر کے نافذ کر دیا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ بھی اضافہ ہے، وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس۔ مذکورہ 3 جگہوں کے علاوہ جو مال بھی بچے گا وہ فانی ہوگا اور اسے بعد والے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو بزرگوں، یہ مال جسے ہم بڑی مقدار میں جمع کر رہے ہیں، یہ اسی وقت ہمارے کام آئے گا جب ہم جائز طریقوں سے جمع کریں، جائز جگہوں پر خرچ کریں، اللہ نے جو مالی حقوق ہم پر عائد فرمائے ہیں ان کو بجا لائیں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ مال ہمارے لیے بوجھ اور مصیبت بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم موت کے بعد قبرستان پہنچ جاؤ۔ گویا کہ غفلت کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب موت آئے گی تو ساری تمنا یہی رہ جائیں گی، سب مال و دولت چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا۔ البتہ اگر مال حقوق ادا کیے جائیں تو یہ مال اپنے مالک کے لیے رحمت بن جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، یعنی اچھا اور حلال مال نیک آدمی کے لیے بہترین معاون، مددگار اور برکت کا باعث بنے گا۔ اس کے بالمقابل جو شریعت کی حدود کی رعایت نہ رکھے، مال کے حقوق کو ادا نہ کرے، اس کے لیے یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ چونکہ غافل لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، کلا سوف تعلمون، ان قریب موت کے بعد تم جان لو گے کہ یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے، دل لگانے کے اور فخر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر تاکیداً فرمایا، ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب عالم برزخ میں جان لو گے جب سب پردے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں آخرت کے متعلق یقینی علم حاصل ہو جائے تو ہرگز غفلت میں نہیں رہو گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لترون الجحیم، تم غافل لوگ یقیناً دہکتی ہوئی آگ دیکھو گے،
اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے آگے فرمایا ثم لترؤنها عین الیقین، یعنی تم قیامت میں جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. گویا کہ ابھی تو علم یقین کا درجہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں. جب آخرت میں اپنی آنکھوں سے یہ سب وعیدیں دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا، جو علم الیقین سے بھی بڑھ کر ہے. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ غفلت سے بچا جائے اور آخرت کے لیے مکمل تیاری کی جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا اور اہم تنبیہ فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس تنبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں، چاہے ان کا تعلق مال و دولت سے ہو، چاہے صحت و تندرستی سے ہو، سب کے بارے میں سوال ہوگا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان میں آدمی خود مختار ہے، جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ نعمتیں تمہیں دی ضرور گئی ہیں لیکن قیامت کے ان کے بارے میں تم سے پوچھو گی. پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا، ہم نے تمہیں صحت و تندرستی دی، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، ہم نے تمہیں عزت و عافیت بخشی، علم دیا، سمجھ بوجھ دی، لوگوں پر اختیار اور غلبہ دیا، تو تم نے اس کا کیا کیا؟ ان تمام کے متعلق سوالات ہوں گے. اس لیے ابھی سے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. صحیح روایت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے. کچھ دیر میں دیکھا کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم اس وقت یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت بس آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا. پھر دیکھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ بے وقت تم کیسے آ گئے؟ تو عرض کیا کہ بھوک شدید لگ رہی تھی، اس لیے بے چینی میں مسجد چلا آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کے بعد یہ سب حضرات ایک انصاری صحابی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، جن کو اللہ نے کھجور کے باغ اور بکریوں سے نوازا تھا. جب یہ حضرات پہنچے تو اتفاق سے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ اس وقت باغ میں موجود نہیں تھے. گھر والوں سے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ میٹھا پانی لینے گئے ہوئے. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ایک بھرا ہوا مشکیزہ لے کر تشریف لے آئے، اور جب ان کی نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین پر پڑی تو خوشی سے باغ ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور اپنے باغیچے میں لے جا کر ایک چٹائی پر بٹھایا اور جلدی ایک درخت سے کھجور کے خوشے لا کر پیش کیے، جن میں کچھ پکی کھجوریں تھیں اور کچھ ادھ کچی تھیں، اور ٹھنڈا پانی پیش فرمایا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی نوش فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ بھی انہی نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، ٹھنڈا سایہ، عمدہ تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی، ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی اور آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يسأل یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم ان یقال له الم نصحح لك جسمك ونرویک من الماء البارد. قیامت میں آدمی سے سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت اور تندرستی عطا نہیں کی؟
کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا؟ بزرگوں، اس سے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خاص کر پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے دل کو جو خوشی، مسرت، فرحت نصیب ہوتی ہے وہ ناقابل بیان۔ خلاصہ یہ کہ ہر طرح کی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنے چاہیے، غفلت کا پردہ اٹھانا چاہیے اور نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہی بات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی غفلت سے بچائے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔